یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جبریل امین، دیگر ملائکہ، یہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے، کوئی نہیں بول رہا، آج وہی بولے گا جسے اللہ بولنے کی اجازت عطا فرمائے گا. حشر کا میدان ہے. کہتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے بلوایا، مجھ سے رب العزت نے پوچھا تجھے کس وجہ سے قید میں ڈالا گیا؟ اللہ تیری توحید کی وجہ سے، تیرے نبی کی رسالت کی وجہ سے، تیرے قرآن کی وجہ سے، محمد رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے. کہا وجہ کیا؟ کہا بادشاہ وقت کہتا ہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. کہا تجھے کس نے کہا؟ کہا میں نے اپنے استاد جی سے پڑھا. کس استاد سے پڑھا؟ میں نے اپنے استاد امام سفیان سے پڑھا. کہا حشر کے میدان میں اللہ رب العزت نے امام سفیان کو کھڑا کر دیا. کہا سفیان جی آئیے، بتائیے آپ نے جو حدیث ان کو پڑھائی ہے، بتائیے یہ حدیث آپ نے جو ان کو سنائی ہے، پڑھائی ہے، وہ حدیث آپ نے کہاں سے پڑھی؟ کہا میں نے اپنے استاد امام وقی سے یہ حدیث پڑھی. کہا حشر کے میدان میں امام وقی کو لایا گیا. کہا آپ نے جو حدیث امام سفیان کو پڑھائی، بتائیے آپ نے کہاں سے پڑھی؟ کہا میں نے اپنے استاد اکرمہ رحمہ اللہ سے اس حدیث کو پڑھا. اکرمہ رحمہ اللہ کو بلوایا گیا. آپ نے یہ حدیث کہاں سے پڑھی؟ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث پڑھی ہے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور عروہ وہ ہیں علامہ منذری رحمہ اللہ نے الترغیب والترہیب کے اندر جو واقعہ نقل کیا ہے. جنات کے بادشاہ نے کہا جاؤ اس کی گردن اڑا کے لاؤ. کہا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس لیے آقا علیہ السلام کو سکھایا ہوا وظیفہ پڑھتا ہے آمنت باللہ العظیم وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا. کہا آپ نے یہ حدیث کہاں سے پڑھی؟ کہا اپنی خالہ جی سے، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے یہ حدیث پڑھی. اماں نے تشریف لاتی ہیں. آپ نے کہاں سے پڑھی؟ میں نے محمد الرسول اللہ سے پڑھی، صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے سنی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے کہاں سے؟ کہا جبریل امین لائے. جبریل جی آپ نے کہاں سے؟ میں نے لوح سے پڑھا. لوح میں کہاں سے آئی؟ اللہ تیرے قلم سے. اور رب العزت قلم سے پوچھتے ہیں اور اللہ کے قرآن کی گواہیوں کے ساتھ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے بڑھ کر سچا کلام کسی کا نہیں، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں. رب العزت حشر کے میدان میں پھر ارشاد فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں بھی سچا، میرا قلم بھی سچا، لوح بھی سچی، میرا جبریل بھی سچا، محمد الرسول اللہ بھی سچے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سچی، عروہ بھی سچے، اکرمہ بھی سچے، وقی بھی سچے، سفیان بھی سچے، احمد ابن حنبل بھی سچے. حدیث کی وجہ سے اللہ نے ان کو سچا قرار دیا. حضرات حشر کا میدان ہوگا، ایک اور بھی خوش نصیبوں کا گروہ ہوگا، ان کے ہاتھوں میں قلم دواتیں ہوں گی. وما ہم محابر، ان کے ہاتھوں میں قلم اور دوات ہوں گے. رب العزت کی طرف سے فیصلہ آئے گا انطلقوا الی الجنہ انتم اصحاب الحدیث، انطلقوا الی الجنہ. او اہل حدیث ہو تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے لیے جنت الفردوس کے پلاٹ الاٹ فرما دیے ہیں. حضرات اسی دعوت کو صدیوں پہلے جو منزل من اللہ تھی محدثین نے پیش کیا، صحاب پیغمبر نے پیش کیا، اور اسی دعوت کو آج میں، میرے رفقاء کرام، میری جماعت، میرے احباب، میرے رفقاء آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس دعوت کو پھیلانے کے لیے، اس دعوت کی للکار کے لیے، اس دعوت کے پھیرے کے لیے، اس جھنڈے کو اٹھانے کے لیے بڑی بڑی طاغوت قوتیں، طاقتیں ہوں، بڑے سے بڑے جرم والے ہمارے سامنے سینہ سپر ہوں. کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس کی کبریائی کی قسم ہے، سرے بازار ہو تب
بھی تختہ دار ہو تب بھی شعلوں پر شراروں پر تلواروں کی دھاروں پر وقت کی للکاروں پر لڑتے مرتے سر بکف ہر سمت ہر طرف باطل کے مخالف ادائے حق کی خاطر صدائے کلمت اللہ بلند کریں گے، دھرتی بسوئے چند کریں گے، سنائیں گے کتاب و سنت کے فسانے کو اس کی راہ پہ لگائیں گے زمانے کو انشاءاللہ۔ یہ میرے رفقاء کرام، میرے عزیز، میرے بھائی، مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، قاری سیف الرحمن توحیدی صاحب، قاری اسماعیل عتیق صاحب، مولانا عبدالحق حقانی صاحب، دور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے ساتھی مشہدی صاحب، یہ دیگر رفقاء کرام، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب بھی اس بات کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ نے ان حالات کے اندر، مشکلات کے اندر اس جھنڈے کو اٹھانے کے لیے، اپنے کاز کے لیے آپ نے محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں ہم سب کی دعوت کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں کے، ساتھیوں کے، آپ دست و بازو، آپ کی آنت اللہ کی رضا کے لیے، اور آئندہ بھی آپ سے درخواست کروں گا جس طرح آپ دام در میں قدم سخنے میرے عزیز قاری سیف الرحمن صاحب کی اعانت کرتے ہیں، آئندہ بھی آپ سے درخواست ہے آپ نے ان کا دست و بازو اسی طرح بننا ہے، رہنا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جس طرح آج اس حوض کے اندر ہمیں اکٹھا کیا، اللہ ہم سب کو آقا علیہ السلام کے حوض پر بھی اسی طرح اکٹھا فرما دینا۔ اب مسلک کا ساتھ دو گے، قاری صاحب کا ساتھ دو گے، ہاتھوں کو اٹھا کر کہو ساتھ دیں گے۔ اور ایک بات اور، وہ ایک نعرہ تھا آقا علیہ السلام کے دور میں کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا۔ بیعت تھی اسلام پر، بیعت تھی جہاد پر۔ آج اللہ کی رضا کے لیے ہم وہ نعرہ اس انداز میں لگائیں گے کہ ہاتھوں میں ہاتھ دو، مرکزی جمعیت کا ساتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، اہل حدیث یوتھ فورس کا ساتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، قاری سیف الرحمن کا ساتھ دو۔ وہ میں بھی اسٹیج پہ بیٹھے بیٹھے کھڑے نہیں کرتا آپ کو، خلاف مزاج آج بیٹھے بیٹھے مفتی صاحب کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اندر، قاری سیف الرحمن صاحب کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اندر، ساتھیوں آپ بھی سارے بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دو، ہاتھوں کو اٹھا کر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھوں کو ملا کر کے نعرہ لگاؤ، ہاتھوں میں ہاتھ دو، اور سارے کے سارے ہاتھوں میں ہاتھ دو، اللہ ہمارے دلوں کو ملا دے۔ ہاں کھڑے ہو جاؤ۔ بھائی جس طرح اسٹیج کے ساتھی ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کھڑے ہیں، پنڈال والوں سے گزارش کروں گا بڑے جذبے کے ساتھ سارے کے سارے ساتھی اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر نعروں کے اندر جواب دیتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہاتھوں میں ہاتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔